صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، میں آپ کے یہاں بار بار آتے رہتا ہوں۔ حضرت مولانا ابو صالح صاحب اور ہم جب سے اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے اور مسجد کے اختتام تک کئی مرتبہ ہم لوگ آئے، الحمدللہ آج میں ابھی جنت میں گھر بنے اسی منظر کو میں محسوس کر رہا تھا جو مسجد جو آپ کی پرانی مسجد تھی۔ ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز میں آیا راستہ اور شاید غالباً ہے یہ جنت میں جو ماما ہے وہ کہے کہ آپ جمعہ پڑھائیے۔ آسان جمعہ کے بعد راستہ میں نے جمعہ پڑھا ہے اور اس یہ کے بعد جب جنت پیچھے دیکھا میں کہ جائیے مسجد فل ہو چکی تھی اور مسجد دو خدا تین سب کا روڈ کے اوپر گھر تھا۔ ہے جی میں یہاں مسجد سے جب گیا اور جا کر مولانا ابو صالح صاحب سے میں نے بات کی کہ حضرت آپ لوگوں کے رہتے ہوئے اور ہم بھی خاصا دولت کو روکے رکھنے کی عادت خراب ہے، دولت کو روکے رکھنے کی عادت خراب ہے، دولت کو روکے مسجد کے باہر روڈ کے اوپر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے فکر نہ کی تو اس طرح کون کرے گا؟ الحمدللہ اسی دن سے مولانا ابو صالح صاحب اپنے دل میں اس بات کو لیے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ میں ہماری مسجد اس طرح بن جائے۔ الحمدللہ ناصر بھائی آپ لوگوں کی محنت سے آج یہ عالیشان مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور ایک منزل نہیں، اللہ نے ایسا اسباب بنایا کہ اللہ نے دوسری منزل کا کام بھی پورا کر دیا۔ یہ آپ تمام لوگوں کی محنتیں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ابھی ہمارے دوست حضرت مولانا سمیم ریاض صاحب ندوی جو فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے۔ مسجد یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آپ تشریف لائے، آپ کی سرزمین کے اوپر تشریف لائے۔ وہ سرزمین ایسی تھی کہ اس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ اور یہ بھی شیر خاندان در خاندان بیچ پڑھ رہا ہوں، ایک دوسرے کی دشمنی پر تلے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کس طرح آگے بڑھ جائے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ رب کا کرم ہے لوگوں کے اندر ظلم و ستم کا یہ عالم تھا، کسی کی خون ریزی کے اندر ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس عالم کے اندر اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مولانا جو عرض کر رہا تھا، میں اسی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ نبی نہیں ہوئے۔ نبوت تو 40 سال کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، مگر نبوت سے پہلے کی تو زندگی آپ کی 40 سال ہے۔ جو مکہ کے لوگ شراب کے عادی تھے، جوا کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، اور وہ خاندان سب سے مہذب اور بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جس خاندان کے اندر برسوں کی شرابیں ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے۔ آپ کو نبوت سے پہلے مکہ والوں نے امین اور صادق کہہ کر پکارا۔ آپ کی امانت، آپ کی صداقت کو مکہ والوں نے مانا، اور جب آپ نے نبوت کو پیش کیا، کلمے کو پیش کیا، کلمہ کو نہیں مانا، مگر آپ کے امین اور صادق ہونے کے اوپر
مکہ والوں کو ذرا کنجوسی دھن کے واسطے شاکر وبال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنجوسی دھن کے واسطے شاکر ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں۔ خدا میں دیکھ کے دھن اپنا بڑھائیے ہماری زندگیاں کدھر جا رہی ہیں؟ راہ خدا ہماری میں زندگی نبی کے دیکھ کے طریقے دھن کے اپنا مطابق ہے یا نہیں؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا اور مسجد فکر کرنا خدا ہوگا۔ کا گھر ہے الحمدللہ جی مسجد جمعیت علماء کی سنورج میں یہ اصلاحی پروگرام پورے ضلع کے اندر چلا رہے ہیں۔ جمعیت کی ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے کہ ہر گھر کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح ہو جائے، ہر بچہ قرآن کے پڑھنے والا کس طرح ہو جائے، ہر بچہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا کس طرح ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی کہ میرا لایا ہوا دین کس طرح ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اس سے پہلے جمعیت نے اسی کوچہ دھامن اور اسی پورے ضلع کے اندر ارتداد کے اوپر پروگرام کیا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی کٹھا مٹھا، بھگال اور دھنسونا کے اندر بھی پروگراموں میں شرکت کی۔ ہمیں اور آپ کو جمعیت جھنجھوڑتی رہتی ہے، بیدار کرتی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اور آپ نے اگر سو گیا تو جو ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ ایمان کی دولت ہماری چھن سکتی ہے۔ اس ایمان کی دولت کے پیچھے بہت ساری قومیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح ختم کر دیا جائے۔ ہمیں تو حضرت مفتی اشرف عباس صاحب کا بیان سننے کے لیے، ان کی نصیحتوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کچھ ہی دیر کے اندر سنتا سے یا تشریف لائیں گے اور تھوڑی ہی دیر کے اندر سنتا کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور نماز کے بعد حضرت یہاں تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں فکر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ جس ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہے یا نہیں؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کیا بھائی ہر انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ ہر انسان کامیابی چاہ رہا ہے، مگر کامیابی دو طرح کی ہے۔ ایک دنیاوی کامیابی ہے جو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، وقتی کامیابی ہے، اور ایک اخروی کامیابی ہے جو ہر ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، جو تمام کامیابیوں کو ختم کرنے کے بعد وہ کامیابی جب شروع ہوگی، آخرت کی کامیابی شروع ہوگی، وہ لامحدود کامیابی ہے، وہ کامیابی ختم کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو آخرت کی کامیابی کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی، اگر تمہارے کہنے اور سننے کی وجہ سے کوئی ایک انسان راہ راست کے اوپر آ جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت مفتی عبدالباری صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ ہمیں کن جماعتوں سے جڑ کر کام کرنا چاہیے؟ مدارس سے، مکاتب سے، دینی ادارے سے اور تبلیغی جماعت سے۔ یہ تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے دروازے کے اوپر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو گھروں سے نکال کر اللہ کے گھر تک لاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 80% اس کا نیٹ ورک ہے، اور یہ 80% آدمیوں تک یہ تبلیغی جماعت کے ساتھی پہنچتے ہیں۔ ہمیں خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہم بھی ان جماعتوں کے ساتھ جڑے اور اپنی دین کے راستے کو مضبوط کرے، آنے والی آخرت کو مضبوط کرے، آخرت میں ہم کس طرح کامیاب ہو جائیں اس کے لیے فکر کرے۔ موت سب کو آنے والی ہے، موت سب کو آنے والی ہے،
جو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے وہ تمام کے تمام چیزوں کو موت آنے والی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ بھائی موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہم 1 مہینہ زندہ رہیں گے، یا 1 دن کا کم سے کم گارنٹی دے دے کہ ہماری موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنی زندگی کے بارے میں کتنا تجھے وہم و گمان ہے؟ کیا پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کتنا گمان ہے؟ ہم تو آج برسوں کی تیاری کر رہے ہیں، مہینوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتا ہوں تو صبح بیدار ہونے کی امید نہیں۔ کیا فرمایا کہ رات کو جب سوتا ہوں تو صبح بیدار ہونے کی امید نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے پوری رات کی بات کہہ دی، میرا تو یہ عالم ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے اللہ نے پورے کائنات کو وجود میں بخشا، جس کے صدقے اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا، جس کے صدقے اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، جس کے وجہ سے اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان کو پیدا کیا، وہ نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کی مجھے امید نہیں ہے۔ ان کی امتی کا حال کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم تو برسوں، ابھی تو موت نہیں آنے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو بڑھاپا ہو گیا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، پیر سے چلا نہیں جا رہا ہے، ہاتھ پر کام نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کبھی اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی ہمیں مسجد میں آنا نہیں ہوتا، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت لمبی ہے، موت کا جھٹکا آئے گا اور کس وقت آئے گا نہ ہم کو پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔